کہتے جی انڈیا سے لوگ عمرہ کرتے ہوئے بیوی بچوں کو ساتھ لاتے ہیں، اپنی ماں کو نہیں لاتے۔ پر اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ عمرہ شرعاً تو کسی پر بھی نہیں ہے، نہ بیوی پہ ہے نہ ماں پہ ہے۔ تو اگر اللہ ان کو توفیق دے تو ماں کا حق تو بیوی سے زیادہ ہے نا۔ کہتے نہیں مولا اللہ کا نام بھی ہے، مولا غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ لفظ مولا جو ہے نا یہ مشترک آتا ہے، بے معنی ولی بھی ہے، بے معنی ناصر بھی ہے، بے معنی مددگار بھی ہے، مولا ولایت سے بھی ہے، مولا ولایت سے بھی ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، لیکن حضور نے فرمایا تھا انت سیدنا و مولانا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جو مر جائے، قرضہ چھوڑ جائے، مال نہ ہو، انا مولا لمن لا مولا لہ، میں اس کا مولا ہوں جس کا کوئی نہ ہو۔ تو یہ لفظ ہے، اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں چونکہ معنی ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا حضرت علی کو نہیں کہنا چاہیے، ورنہ تو جائز ہوتا ہے۔ کیا ہے مولانا، مولوی، مولائی۔ ایک آدمی طواف کے بعد نوافل نہیں پڑھے، بھول گیا، صفا کر کے حلق کرا کے رام اتار دیا، دوسرا عمرہ عائشہ مسجد سے کیا، مدینے سے کیا، بہرحال جب یاد آئے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عمرہ کرتا رہا ہے، 3 عمرے کر لیے ہیں، وہ پہلی 2 رکعتیں بھول گیا تھا بیچارہ، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ بہرحال کوئی جرمانہ نہیں ہے، جب یاد آئے پڑھ لو، اور وہ نفل بھی نہیں ہے، 2 رکعت واجب الطواف ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں مردے کو دفنانے کے بعد اذان دیتے ہیں قبر پر، کیا خیال ہے آپ کا؟ زندگی میں زندہ لوگوں میں تو نہیں دیتے جو ان کو نماز پڑھنی پڑے گی، مردوں کو دیتے ہیں، مردے اٹھ کے نماز پڑھیں گے؟ جہالت ہے، بدعت ہے، اور کیا ہے؟ خود گھڑے ہوئے ہیں مسئلے سارے۔ اوابین کا ٹائم جو ہے مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ ہم جس ہوٹل میں رہتے ہیں ہوٹل تھوڑا دور ہے، ہوٹل کے ساتھ مسجد ہے، کبھی دیر ہو تو مسجد میں نماز تو مسجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہوٹل بھی آپ کا قریب ہے، حرم آتے ہوئے آپ کی مہندی لگی ہوئی ہے اتر جائے گی یا موچ آ جائے گی پاؤں میں؟ ہاں جی، وجہ کیا ہے؟ فرش مخمل پہ چلتے میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں۔ کیوں تشریف لائے ہیں جناب؟ مکہ اداس تھا آپ کے لیے، آئے ہو خدا کا خوف کرو، حرم میں نمازیں پڑھو، ہوٹل قریب ہے جی، ہوٹل قریب ہے، باقی ہو جائے گا۔ آپ نے دوسری شادی پہلی بیوی کی وفات کے بعد کی تھی، آپ سے بلا کر حضور پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی وفات کے بعد کی تھی۔ سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی تو پھر حضور نے شادی۔ نماز کے دوران انسان دنیا کے کاموں کی طرف خیال جائے، کوئی بات، جو اللہ نے معاف کیا ہے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ خود نہ لاؤ خیال، جو آتے ہیں وسوسے سے وہ معاف ہیں۔ ہمارے یہاں قطر میں نماز جمعہ دوسری اذان کے وقت عین وقت داخل ہو جاتا ہے، مسلم نوافل نہیں پڑھ سکتے تو بعد میں پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، نماز کے بعد پڑھ لیں، یا 10 منٹ اذان کی انتظار کیوں کریں؟ 10 منٹ پہلے کھڑے ہو کے پڑھ لیں، ضروری تو نہیں اذان ہو، وقت آ گیا بس وقت میں پڑھ سکتے ہو۔ پاکستان سے جدے عمرہ، پاکستان مسجد طریقے سے عمرہ بڑا ہے یا مدینے سے؟ جدے سے کیا عمرہ، یہ تو ہل ہے، مدینہ تو میقات ہے، سبحان اللہ، اور میقات بھی ایسا جہاں سے سرکار دو جہاں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے۔ پاکستان سے تو آپ نے کبھی احرام نہیں باندھا، بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے تو کبھی نہیں باندھا، لیکن مدینہ پاک سے تو خود حضور نے احرام باندھ کے عمرہ کیا، تو ابھی تک تو مسئلے پوچھ رہے ہو۔ خدا کا شکر کرو اللہ نے نصیب کیا ہے۔ اگر مرد صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے، اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے۔ مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ سے بالکل دونوں سے عمرہ جائز ہے،
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ قولی حدیث ہے حضور پاک کی۔ عورت جو ہے عمرے میں جرابیں دستر پیر پاؤں کھلے رکھے ہو زیادہ بہتر ہے۔ عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ عصر اور مغرب کی ظہر میں امام اونچی نماز اذان میں نہیں پڑھتے ہیں، صرف نمازیں ہیں، تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ آہستہ پڑھو تو اللہ سنتے ہیں اور زور سے پڑھو تو اللہ سنتے ہیں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ ہمیں سورۃ فاتحہ اگر حنفی ہے تو نہ سری میں پڑھے نہ جہری میں پڑھے، شافعی ہے تو ہر نماز میں پڑھے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے رکوع میں تو ہمیں کہنا ہوگا، جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ہم کہیں گے، تو جہاں حضور نے فرمایا ہے کہو وہاں ہم کہتے ہیں، اور جہاں حضور نے فرمایا چپ رہو وہاں ہم چپ رہتے ہیں۔ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ یہ دلیل پکڑ رہا تھا، جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم بھی تو اللہ اکبر کہتے ہیں، لہٰذا وہ پڑھتے تو ہم بھی پڑھے۔ اور اللہ کے بندے جہاں حضور نے کہا ہے کہنے کا ہم کہتے ہیں، جہاں فرمایا چپ رہو ہم چپ رہتے ہیں۔ ہمیں حرم شریف میں ہماری چپل گم ہو جاتی ہے، بھئی کپڑے میں لپیٹ کے آگے رکھو، لوگوں کی نہ اٹھاؤ، مسئلہ یہی ہے۔ باقی اگر کسی نے پھینک دی ہے، بیکار پڑی ہے، کوئی لے لے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص کو قتل کیا گیا گستاخ رسول کے الزام پر۔ الزام الگ بات ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو، یہ تو کسی پر الزام لگا دو اس کو قتل کر دو۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو وہ مقدمہ دو، ثبوت لاؤ، کیس چلے، اس کی سزا ویسے ہی موت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود سزا دے دو اور کہو جی گستاخ رسول تھا، تو جو اللہ کے گستاخ ہیں ان کو کون سزا دے گا؟ بھئی جو اللہ کے سجدے کعبے کے بجائے قبروں پہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کے بجائے قبروں پہ، تو وہ خدا کے گستاخ نہیں ہے، پھر ان کو کون سزا دے گا؟ ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہاں جی محبت میں کیا۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے، خواہ کافر بھی، مانا ہے کہ سخاوت اللہ کو پسند ہے۔ اب یہ مانا نہیں کہ سخی بنتے رہو اور کافر بھی رہو، کافر کے لیے آگے جہنم جو ہے وہ نہیں پڑھو گے حدیث، وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھو گے ماواہم جہنم ماواہم النار بئس المصیر۔ صرف ایک بات یاد رہے گی کہ سخی اللہ کو پیارا ہے۔ ایک لفظ سن لیتے ہیں بس اللہ کی رحمت سے مولوی بن جاتے ہیں۔ عورت احرام میں ہو، بھول کر سر سے احرام اتار دے، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کیا اتار دے؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو خود رومال باندھا ہوا، اس نے شریعت نے تو نہیں کہا۔ کہتے جی طواف کے چکر لگا کر احرام اتار دیا، دوبارہ احرام باندھ کے 20 گھنٹے کے بعد صفا کیا، دم پڑ گیا کہ 20 گھنٹے تو کپڑے پہنے رکھے نا آپ نے۔ احرام سال باندھنے کے بعد وہ کون سے اعمال ہیں جن سے دم پڑتا ہے؟ خوشبو لگائیں گے دم پڑ جائے گا، بال کاٹیں گے دم پڑ جائے گا، یہ چیزیں ہیں جن کو محرمات احرام کہتے ہیں۔ احرام کا کپڑا پتہ نہیں کرنے کے بعد کیا کریں، تمہارا کپڑا جو مرضی آئے کرو، چادر بنا لو، تولیہ بنا لو، کچھ کر لو۔ وہ یہ تھوڑا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد مقدس ہو گیا رکھ کے چومبا کرو، بس تم مقدس نہیں بنے ہو، کپڑا مقدس ہو گیا۔ رکن یمانی جو ہے وہ یمن کی طرف ہے، اور کیا تاریخ ہے، حضور نے ہاتھ لگایا سنت ہے۔ حضرت علی کی ولادت مکے میں ہوئی تھی، کعبے کے اندر نہیں، پورے مکے کو بھی کعبہ کہتے ہیں،
ہدیم بالغ الکعبہ. بہت ایک ضعیف روایت ہے. اچھا بفرض محال اگر ہو بھی تو کیا ہو جائے گا؟ شیعہ نے ایک دماغوں میں ایک خناس داخل کر دے بھئی حضور کی ولادت باہر ہوئی، حضرت علی کی چلو اندر، حضور سے افضل ہو جائیں گے. بس ایک شیعہ کا کام یہی ہے نا کہ ایک دماغ میں فتنہ ڈال دو. عمرے کی غرض سے صاف طواف کے ساتھ طواف نہیں 7 چکر کیے ہوں گے. صفا مروہ کی صفا مروہ بھی کی، 2 نفل بھی پڑھے مگر سر نہیں مڑایا. پہلے خانہ کعبہ حتیم مقام ابراہیم کو ہاتھ سے چھو لیا، کوئی دم نہیں. خوشبو لگے تو دم پڑے گا نا، لگے دھو ڈالو بس. اگر کوئی آدمی ایک دن میں 1 سے زیادہ عمرے کر سکتا ہے، نفلی عبادت ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن ہر دفعہ سر مڈانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں. پاکستان سے آنے والوں کا میقات یلملم ہے، لیکن چونکہ ہوائی جہاز یلملم سے نہیں گزرتا ہے لہذا ایئرپورٹ سے باندھ لیں. اور آج کل جو ہوائی جہاز کا روٹ ہے نا وہ تو ایسا ہے کہ یہ جو طائف کا میقات ہے اس کے اوپر سے گزر کے حرم مکہ سے گزر کے پھر جدہ جاتا ہے. وہ تو اگر احرام نہیں ہوگا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کو وہی ایئرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے. ایک شخص عمرے کے لیے آیا، ایئرپورٹ پہ احرام نہیں باندھا، یہاں پہنچ گیا ماشاءاللہ عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا فرمائے. عمرے پہ آ رہے تھے، احرام نہیں باندھا تو مہندی لگا کے آنا چاہیے تھا. نہیں، کیا کرنے آ رہے تھے؟ جب عمرے پہ آ رہے ہو احرام نہیں باندھا تو پھر کیا کرنے آئے ہو؟ حنفی مسلک والے لوگ جو ہیں نماز جہری ہو یا سری ہو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ حضور کی حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. اگر امام نے پتہ نہیں کیا کیا، نماز سے یعنی کوئی گناہ ہے یعنی امام نے زمین نہیں تھا، پتہ نہیں کیا لکھا مجھے نہیں پتا. اگر صفا کے چکر میں جبل صفا اور جبل مروہ پہ دعا وہ کریں تو قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہاں سے جدہ جائے اور جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرے کر سکتا ہے، جیسے مسجد عائشہ سے کر سکتا ہے ایسے جدے سے بھی کر سکتا ہے. ایک شخص مکے کے ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، قبلے کی سمت کی تعیین میں معمولی سا فرق ہے، وہ نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر کعبہ سامنے نہ ہو تو پھر پورا حرم کی بلڈنگ جو ہے یہ کعبہ ہے. پاکستان سے آنے والا اگر احرام نہیں باندھ سکا تو کہاں سے باندھے؟ اگر وہ طائف چلا جائے یا مدینہ منورہ جا کے احرام باندھ کے آ جائے تو انشاءاللہ دم سے بچ جائے گا. ورنہ اگر مسجد عائشہ سے باندھ کے عمرہ کرے گا دم دینی پڑے گی کہ میقات سے بغیر احرام کے گزرا ہے. احرام کی چادر کو پتہ نہیں کیا ہے کس سے جوڑنا، باہر یہ جو بٹن لگاتے ہیں یا اس کو بکسوے سے ٹانگو ناجائز ہے. اگر ایک محرم نے حالت احرام میں تھوڑا سا عطر دے کے چیک کیا ہے، بہرحال صدقہ کر دو، آئندہ کبھی ایسا نہ کر. کہتے جب میں رات کو نیند کر رہا ہوتا ہوں تو بہت ڈرتا ہوں. پھر نیند کیسے آ جاتی ہے؟ نہیں، ڈرنے والے کو تو نیند نہیں آتی. تم نیند تو کر رہے ہو، ڈر کے بات کر رہے ہو. خواب شاب ہوگا کو دیکھا ہوگا، لا حول پڑھو. طواف بغیر احرام جراب پہن سکتے ہیں، وہ تو احرام میں پابندی ہے نا.
احرام نہ ہو تو جراب پہن سکتے ہو۔ طواف بغیر احرام، نوافل کی قضا طواف بغیر احرام کے، وہ تو عمرے کے احرام میں طواف ہوتا ہے نا، نفلی طواف تو بغیر احرام کے ہوگا، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے۔ آب زمزم کے پانی سے چائے یا سالن بنائیں، کیوں نہ بنائیں جی، پانی ہے اور کیا ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ اگر دوسرا پانی ملے تو اس کو استعمال نہ کریں، ورنہ تو پانی ہے۔ اجتماع میں دایاں کندھا کیوں کھلا رکھا جاتا ہے؟ سرکار دو عالم نے رکھا تھا اور رمل بھی کیا تھا تاکہ کافروں کو پتہ لگے کہ طاقت ہے کفار سے لڑنے کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اکلتہم ہما یثرب، ان کو مدینے کا بخار کھا گیا ہے، کمزور، ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ حضرت عمر نے رمل کر کے دکھلاؤ ان کو کہ نہیں ہم مقابلہ کریں گے۔ جب حضور نے کیا سنت ہو گیا۔ اگر واجب طواف کی نفلیں، جب واجب ہے تو نفلیں کہاں سے آ گئیں؟ یا واجب ہوگا یا نفل ہوگا، واجب طواف کی نفلیں، پتہ نہیں یہ کنیا مسئلہ ہی تھی مولوی کا، وہ واجب طواف ہے، حرم کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ حرم میں پڑھو۔ طواف کرتے وقت نظر سجدے کی جگہ پہ رکھو، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع ذہن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کی نہیں ہوتی ہوگی، ہماری تو ہوتی ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں کسی کی طرف سے عمرہ بھی نہیں کر سکتے ہو، تو حدیث میں اللہ کے بندے، اللہ ہدایت دے۔ حضور آپ نے پوچھا کہ ہاں بالکل، بلکہ حضور نے مثال دی کہ اگر تیرے والدہ پہ قرضہ ہو تو قرضہ ادا کرو، ہو سکے گا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا تو پھر حج بھی کرو، وہ بھی ادا ہوگا۔ واجب الطواف ذمے میں رہ گئے ہیں، پاکستان پہنچ گیا، وہیں پڑھ لے، نماز ہی ہے نا۔ جنانہ مسجد تو کوئی نہیں، جیرانہ تو ہے، وہاں سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ احرام میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ آگے کپڑا لٹکا دو، پر جن نے کرنا ہے وہ کر لیتی ہے، جن نے نہیں کرنا وہ مسئلے پوچھتی رہتی ہے۔ میں بہت طواف کیا ہے لیکن نفل کم پڑھا، ہر طواف کے لیے 2 رکعت نہیں پڑھا، اب پڑھ لو۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، دونوں فوت ہو گئی ہیں، ان کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک کے لیے ایک۔ جنازے کی نماز میں حنفی مسلک میں کتنے سلام ہیں؟ 2 سلام ہیں، دائیں بھی بائیں بھی۔ جیرانہ جو ہے میقات نہیں، ہل ہے، لیکن حضور پاک نے وہاں سے عمرہ فرمایا ہے، اس لیے عمرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان والے ریاض میں احرام، وہاں اگر پاکستان سے ہوائی جہاز ریاض آ کے پھر جدہ آئے گا تو ریاض سے بن سکتے ہیں۔ اگر دم پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ ایک بکری لے کے ذبح کی جائے اور کیا کیا جائے؟ امی نے طواف کے لیے کیے اور بال کاٹے، عمرہ ہو گیا، صفا نہیں دوڑی، ایک بکری دم پڑ گئی، جناب تم کیا کر رہے تھے؟ ماں کو صفا کرواتے۔ میرا نکاح ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ مولوی کے پاس جائیں گے، سب سمجھا دے گا، لیکن خیال کرنا اعتبار والا مولوی ہو، اپنا نہ کر دے۔ آج کل کیا اعتبار ہے جی؟ ہمارے ایک بیٹ کے علاقے میں ایک قاضی تھا، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت، پتہ نہیں مر گیا ہوگا اس وقت، ہم تو 6-7 سال کے تھے، تو اس کے بارے میں یہی سنا تھا کہ وہ لوگوں کے نکاح کے لیے جائے، اپنا گھر آتا۔ جہاز میں اعلان کرتے ہیں کہ آپ میقات سے 10 گھنٹہ پہلے بعد پہنچیں گے، بالکل وہیں بیٹھے بیٹھے جلدی جلدی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک بعمرۃ، بس کپڑے بدلتے ہیں، یہ دیر بھی لگ جائے،
وضو ہو نہ ہو، غسل ہو نہ ہو، کوئی فرق نہیں، جہاد میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير، فإن تيسير كل عسير إليك يسير۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنا غیر مفتون الیک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں اور پریشانیاں بھی دور فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں یا اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابك خائبين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔